لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت، حق و باطل میں تفریق کرنے کی صلاحیت۔ ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیوں کو ہم مٹا دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت ہی بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی وضاحت کے پہلے اس ایک لفظ تقویٰ کہ پہلے ہم معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو، برائیوں کو مٹا دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑا فضل و کرم والا ہے۔ تو پہلے تو ہم تقویٰ کا مفہوم سمجھ لیں۔ تقویٰ یہ ایک بہت ہی عام دینی اصطلاح ہے جس کا کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں بھی بطور اسم اور بطور فعل، یعنی ایز اے ناؤن اور ایز اے ورب، اس کو بہت زیادہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ جتنا صلاۃ یعنی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں، یا جتنا ایمان اور عمل کا ذکر ہوا ہے، اتنا ہی تقوی کا بھی ذکر ہوا ہے۔ حج یا جہاد یا اور دوسرے احکام جو عبادت کے احکام ہیں، ان سب سے اس تقوی کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے۔ خود مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبوں میں جو نہج البلاغہ میں ہے، اس میں بھی تقوی کے لفظ کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اسی سے اس لفظ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ خود سورہ بقرہ کی بھی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزودوا یعنی راہ سفر تیار کر دو، زاد سفر تیار کر دو، توشہ سفر تیار کر دو۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، اور سب سے اچھا جو توشہ سفر ہے یا زاد سفر ہے وہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، تو اے صاحبان عقل تم تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ جو کس سفر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سفر آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ جیسا سفر ہوتا ہے اسی کے طرح سے زاد راہ تیار کرنے انسان کو چاہیے، لیکن یہ کوئی مادی سفر تو ہے نہیں، یہ سفر آخرت ہے جہاں ہمیں مادی وسائل سے کوئی فائدہ نہیں ہے،
اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جو تم آخرت کا سفر اختیار کرو گے تو اس کے لیے تم تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اس سفر میں اس تقوی کی ہی اہمیت ہوگی۔ تو ہم پہلے اسی لفظ پر غور کریں کہ جب ہم نے کہا کہ قرآن کریم میں اس کی لفظ کی بہت زیادہ اس کا استعمال ہوا ہے، کبھی بطور اسم ہوا ہے اور کبھی بطور فعل ہوا ہے، تو جب کبھی بطور اسم ہوا ہے تو اس کا معنی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ پرہیزگار، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کہ کوئی کسی طرح کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں متقین کا ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور تقوی کا پرہیزگاری کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی جب یہی لفظ بطور فعل استعمال ہوتا ہے، امر کا صیغہ ہے اور اس کا مفعول بھی دیا ہوا ہے، جیسے اتقوا اللہ یا اتقوا النار، تو اتقوا یہ تقوی کو بطور فعل استعمال کیا گیا اور اس کا مفعول ہو گیا اللہ، یا دوسری جگہ ہو گیا نار یعنی آگ۔ تو اتقوا اللہ، تو یہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، نار سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو۔ لیکن کوئی بھی صاحب لغت، خاص کر کے یہ راغب اصفہانی جو مفردات قرآن جنہوں نے لکھا ہے، یہ معتزلی مکتب فکر کے حامی تھے، لیکن عربی ادب میں ان کا بڑا مقام ہے، خاص کر کے لغت کی تدوین میں، اور اس سے سارے ہی مکتب فکر کے لوگ ان کی مفردات قرآن سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ اس لفظ کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کا جو بنیادی لفظ ہے وہ وقایہ، اور وقایہ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، یعنی جب کسی چیز سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس سے حفاظت کیا جائے۔ کسی نے بھی اس لفظ کا ترجمہ خوف نہیں کیا ہے یا ڈر نہیں کیا ہے، یا پرہیزگار یا پرہیزگاری نہیں کیا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی چیز سے خوف ہے تو اس سے حفاظت ضروری ہے، تو لیکن یہ خوف کا استعمال یہ تو اس کا حقیقی ترجمہ نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خوف کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں۔ تو یہ تو ہوا اس لفظ کی تحقیر۔ لیکن دینی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو گناہوں سے اس نفس کی حفاظت کریں، ہم اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظت کریں۔ اور گناہوں سے حفاظت کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں منیات میں سے ہیں، یعنی جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے، حرام چیزیں جو ہیں، ہم اس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، اور جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، جو واجبات یا مستحبات ہیں، تو ہم ان واجبات اور مستحبات کو بجا لانے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کریں۔ تو جب ہم واجبات کو بجا لائیں گے اور ہم حرام سے پرہیز کریں گے تو ہم اپنے نفس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو یہ نفس کی حفاظت کرنا، اس کا حقیقی جو دینی معنی، ہمارے دینی اصطلاح میں اس کا معنی ہے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کریں، گناہوں سے ہم اپنے نفس کو بچائیں، اور جو الہی احکام ہیں اس کو کرنے پر ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں۔ یہ ایک اتنا اہم لفظ ہے، گرچہ یہ اخلاقیات سے متعلق ہے۔ خود ہمارا جو دین اسلام ہے، اس میں جو 3 اہم اس کے منابع ہیں جس سے ہم اس کی معرفت یا احکام یا اخلاقیات کو سمجھتے ہیں، اس میں ایک تو ہے کہ معرفت، جسے کہ اعتقادی مسائل ہیں، جسے ہم علم کلام میں جس کی بحث کرتے ہیں۔ دوسرے ہے احکام خدا بندی،
عبادی احکام ہیں یا اور بہت سارے احکام ہیں، اس کی جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ گرچہ یہ فقہ کی لفظ جو ہمارے شریعت میں قرآن کریم میں یا احادیث میں جو آئے ہیں وہ تمام علوم کو احاطہ کرتی ہیں، لیکن علماء اسلام نے اس کو صرف احکام کے لیے، جو اسلام میں احکام بتائے گئے ہیں ان تک محدود کر دیا ہے آسانی کے لیے۔ اور تیسرا جو منابع ہے اسلام کا وہ ہے اخلاقیات، یعنی ہمارا خلق کیسا ہونا چاہیے، جس کے لیے اللہ نے رسول کریم کے لیے فرمایا کہ انک علی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ یہ خلق کیا ہے؟ خلق اور ایک خلق یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ خلق وہ ہے کہ جس پر ہم کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، پیدا کیا ہے، ہماری لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کی تناسب کیا ہے، دیکھنے میں ہمارے رنگ گورے ہیں، یہ ہیں، جس میں کہ ایک انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو براہ راست اختیار ہے اس کو ہم تکوینی امر کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق کیا ہے۔ لیکن خلق جو ہے یہ بہت سارے صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں ودیت کی ہیں۔ یہ سارے صفات، اس میں کچھ اچھی ممدوح صفات ہیں اور کچھ مذموم یعنی کہ بری صفات ہیں، جس کی قابل مذمت اور کوئی قابل مدح، یہ دونوں طرح کی صفات ہیں۔ تو یہ جو صفات ہمارے نفس میں ہیں یہ دراصل ہمارے تحت شعور میں ہے، اس لیے کہ اگر یہ شعور میں رہتے تو اللہ نے جو کہا ہے کہ ہم تم کو دنیا میں بھیج رہے ہیں آزمائش کے لیے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم نے حسن عمل کرنے والے کون ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہمارے شعور میں ہوتی تو اس چیز کا کوئی موقع اور محل نہیں رہتا، پھر آزمائش کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو یہ تحت شعور میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہ کوئی چیزیں ہمارے فطرت میں ودیت نہ ہوتی، تحت شعور میں نہیں ہوتی، تو کوئی بالکل نئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی تھی نفس میں۔ تو ہمارے نفس میں اچھی اور بری صفات سب ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس میں اچھی صفات کی پرورش کرتے ہیں یا ہم اس میں بری صفات کی پرورش کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ جو ہمارا مادی جسم ہے یہ ایک وسیلہ ہے، اور یہ جو روح سے اللہ تعالیٰ نے ارتباط کیا ہے تو یہ روح ہماری جو ہے یہ ہمارے جسم کو وسیلہ بنا کر کے ہمارے نفس کو یہ بلندی عطا کرتی ہے یا پستی عطا کرتی ہے۔ اس طرح ہمارے شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب ہم اپنا وقت یہاں معین پورا کر لیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر کے توفع کریں گے۔ توفع کا مطلب ہے کہ اس کا بنیادی لفظ وفا ہے، میں نے پہلے بھی بات کیا کہ ہماری شخصیت کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں چلے جائیں گے۔ میرا مادی جسم تو صرف چونکہ وسیلہ تھا وہ یہیں رہ جائے گا، بعد میں قیامت کے دن وہ مادی جسم کے بھی اجزاء اکٹھا ہوں گے اور اس روح سے یا اس ہمارے نفس سے اس کو دوبارہ اس کو ارتباط کر کے ہم کو اس کا جزا اور سزا جب میزان قائم ہوگا اور حشر ہوگا اب اس وقت ہے۔ لیکن عالم برزخ میں وہ ہماری صرف شخصیت اور ایک مثالی جسم کے ساتھ جو کہ لطیف جسم ہے اس کے ساتھ موجود رہے گی۔ بہرحال ہم دوبارہ تقویٰ کی طرف آتے ہوئے کہ تقویٰ کا لفظ جو دینی اصطلاح میں ہے کہ ہم اپنے نفس کو برائیوں سے بچائیں اور اللہ کے احکام کی ہم پیروی کریں۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ دو طرح کے تقویٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ہماری کتابوں میں، جس کو آیت اللہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ ایک تو ضعیف تقویٰ ہے اور دوسرا قوی تقویٰ ہے۔ ضعیف تقویٰ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ لوگ حفظان صحت کے اصول پر عمل کرتے ہیں، جیسے پریونٹیو میڈیسن، جہاں کہیں بیماری پھیلی ہوئی ہے، کسی جگہ پر اگر بیماری پھیلی ہوئی ہے تو ہم وہاں جانے سے اجتناب کریں، ہم جائیں ہی نہیں تاکہ اس کے جراثیم ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ وہی حال یہاں ہے کہ شہروں میں اگر بہت ساری رنگینیاں ہیں، بہت سارے یہ ہیں، تو بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں کہ چونکہ شہروں میں گناہ کرنے کے بڑے سارے اسباب مہیا ہیں، اس لیے ہم شہر ہی کو چھوڑ دیں اور جنگل کی راہ لیں، ہم کسی ایک کنارے جگہ جا کر کے بیٹھ جائیں وہاں۔ تو اس کو وہ آیت اللہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ ضعیف تقویٰ ہے،
یا ہماری اخلاق کی کتابوں میں کچھ صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ جب بس میں رسول میں بھی بیٹھتے تھے یا کسی اور جگہ بھی بیٹھتے تھے تو وہ منہ میں کنکریاں بھر لیتے تھے کہ کوئی یاوہ گوئی نہ ہو، کوئی بری بات منہ سے نہ نکل جائے، یا کسی طرح کا ایسا نہ ہو جائے کہ جس پر ہمارے گناہ کے اثرات مرتب ہو جائیں۔ اور اس کو ایک بہت بڑی اخلاقی صفت کی طرح سے ہمارے منابع میں اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو ہمارے ادبیات میں بھی جو شاعروں نے جو کلام کیے ہیں اس میں بھی اسی ضعیف تقویٰ کو ہی سمجھا گیا ہے کہ وہی اصل تقویٰ ہے۔ جیسے شیخ سعدی گلستہ میں ایک واقعہ نظم کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھا ایک عابد سے کہ آپ جنگل میں کیوں چلے آئے، آپ شہر کیوں نہیں آتے ہیں تاکہ آپ وہاں کے رنگینیوں سے بھی استفادہ کرتے، آپ دیکھتے کہ کتنا یہ آپ کے بھی دل کی مراد پوری ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں شہر میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ شہر میں بہت حسینوں کا جھرمٹ ہوتا ہے، اور جب بہت زیادہ پھسلن ہوتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، پھر میری اوقات کیا ہے۔ تو یہ ہوا کہ جہاں گناہ کے اسباب ہیں ہم وہاں جانے سے پرہیز کریں۔ ایک بابا طاہر فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کوئی نظارہ دیکھتی ہے تو میرا قلب یا میرا دل جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب میں ایک ایسا خنجر بناؤں گا کہ جس کی نوک ایسی فولاد کی ہوگی کہ میں اپنی آنکھیں نکال دوں گا، کہ میں آنکھیں نکال دوں گا تو میرا دل اس آنکھ کے پیچھے پیچھے جائے گا نہیں، اس طرح سے میرا دل آزاد ہو جائے گا۔ یہ سب عملی مجبوری ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اب یہ بھلے کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ کی ایک مشق ہو سکتی ہے۔ اب کسی نے منہ میں کنکر رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان دی ہے اس لیے کہ اس سے ہم لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اخلاق کے دو بول بولیں، اس سے ہم کچھ لوگوں کی نصیحت کریں، واعظ کریں، کچھ حکمت کی چند باتیں کریں۔ ہم منہ میں یہ رکھ لیں گے تو ہم نہ حکمت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے جس چیز کے لیے ہمیں زبان دی ہے تو جب ہم اس کو اس مصرف میں لائیں گے تو اس اعضا کا شکریہ ادا کرنا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس اعضا کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سب عملی مجبوری پیدا کرنا حقیقت تقویٰ نہیں ہے۔ دوسرا جو تقویٰ کی قوی شکل وہ بتاتے ہیں کہ جو قوی تقویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اسباب گناہ موجود ہوں لیکن ہم اپنے نفس کو، اپنی روح کو اس طرح سے مضبوط کر لیں، ہم اتنا قوی کر لیں کہ ہمارا نفس اس گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو۔ یعنی ہم اپنے روح میں، اپنے نفس میں یہ استعداد، یہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ چاہے کتنے بھی گناہ کے اسباب سامنے میں ہوں ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوں۔ اور یہی اولیاء اللہ کے صفات بھی یہی ہیں، وہ معاشرے کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، اسی معاشرے میں رہتے، اس لیے کہ دین اسلام یہ رہبانیت نہیں ہے۔ دین اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے ذمے تمہارے بیوی اور بچوں اور اس کی پرورش کی ذمہ داری رکھی ہے تو تم ان سب سے منہ پھیر لو اور تم کسی جنگل کی راہ لے لو۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ گرچہ اسلام میں 2 صدی ہجری میں زہد کے اس طرح کے لوگوں کے ذہن میں یہ آ گئے تھے کہ یہی حقیقی اسلام ہے۔ اب اس کا موضوع ابھی اس کا نہیں ہے، ہم لوگ ابھی تقویٰ پہ ہی کر رہے ہیں، اس لیے کہ رہبانیت کیا ہے، زہد کیا ہے، ورع کیا ہے، ان سب چیزوں کی اگر ہم لوگ وضاحت کریں گے تو اس کے لیے تھوڑا وقت ہے، تبھی ہم تقویٰ کی بھی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ کہ حقیقی تقویٰ، قوی تقویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے اس میں صلاحیت پیدا کریں، ہم صلاحیت پیدا کریں کہ ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوں، چاہے جتنا بھی گناہ کے اسباب کیوں نہیں مہیا ہوں ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوں۔ دوسری ایک آیہ کریمہ میں ہم پیش کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ اعراف کی 201 نمبر کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ایک جز کی طلب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا، جو لوگ متقی ہیں، تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر شیطانی خیال ان کو چھو بھی جاتا ہے، فاذکروا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر خیر کرنا شروع کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور اللہ ان کو بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بصیرت، یہ ایک بصارت جیسے آنکھوں سے دیکھنا، لیکن یہ بصیرت جو ہے جس کی قرآن کریم میں بہت زیادہ
اس کی یہ آئی جیسے سورہ حج میں کہا گیا ہے، سورہ حج کی 46 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ یہ لوگ عبرت حاصل کرتے؟ دراصل ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں۔ تو یہ دل کے اندھی کی جو بات کر رہے ہیں، اس سے علامہ نصفی ایک یہ حنفی مسلک کے ایک تھے، انہوں نے اپنی جو تفسیر قرآن لکھی، انہوں نے رسول خدا کی ایک حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں سر میں اور 2 آنکھیں دل میں عطا کی ہیں، اور جو سر کی آنکھیں ہیں اس کی اگر بینائی چلی جائے تو یہ ایک محرومی ہے، لیکن دل کی آنکھ اگر کی بینائی اگر نہ رہے، دل کی آنکھ اگر اندھی رہے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ خود علامہ اقبال اسی رسول خدا کی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے ایک شعر کرتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو بصیرت کیا ہے اور بصارت کیا ہے، اور اس بصیرت کا اثر تقویٰ پر کس طرح ہوتا ہے، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اس لیے کہ یہ جو بصیرت انسان کو تقویٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور تقویٰ کے اور کیا کیا اثرات ہمارے روح پر اور ہمارے مادی جسم پر، ہمارے روزانہ کی زندگی پر، ہمارے عقل عملی پر یا عقل نظری پر کیا کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس چیز کی ہم لوگ وضاحت انشاءاللہ آگے کریں گے۔ لیکن اس کے پہلے سورہ یوسف کی 88، 89 اور 90 آیت کی اختصار کے ساتھ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کا جو مصر بن جاتے ہیں، ان کا پورے واقعہ سے واقف ہوں گے۔ ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ ان سے وہ کچھ غلہ کے لیے وہ ان سے طلب کرتے ہیں، تو جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے جب جہالت کے وقت میں تم لوگوں نے اپنے بھائی یوسف سے اور ان کے بھائی بنیامین سے کیا تم لوگوں نے سلوک کیا؟ تو ان لوگوں کو اچانک یہ جاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں۔ اب یہ کیسے انہوں نے یوسف کو پہنچایا، انشاءاللہ اگلے اس میں ہم اس پورے قصہ کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ غلطی پر تھے، اپنے کیے پر یہ لوگ نادم ہوتے ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ جو لوگ تقوی الہی وَمَن یتقی وَیصبر، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، وَمَن یتقی وَیصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن یتقی وَیصبر، اور جو لوگ تقوی اختیار کریں اور ثابت قدم رہیں اپنے موقف میں۔ وَمَن یتقی وَیصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ جو اجر کو ضائع کرنے کی بات ہے، تو یہ جناب یوسف علیہ السلام کا یہ اعتقاد اور پوری طرح یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اپنے جو بھی ہماری آزمائش ہے، ہم لوگوں کے محکوم ہوئے، غلام بنے، قید کیے گئے، لیکن ہم نے کبھی بھی تقوی کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے موقف میں ثابت قدم رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجر کو ضائع نہیں کیا، اور دنیا میں بھی، آخرت میں جو اس کی اجر ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے منصب سے سرفراز کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر بھی اسی آیہ کریمہ اور اسی طرح کی اور جو دوسری آیہ کریمہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ آخر میں ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ جو آخری بار امام حسین علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں رخصت آخر کے لیے، تو وہ اہل حرم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اب تم لوگ سختی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم لوگ اسیری برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن تم لوگ پریشان نہ ہونا، اور کوئی ایسا کلمہ تمہارے
زبان سے نہ ادا ہو یا کوئی ایسا فعل تم سے سرزد نہ ہو جو تمہارے شایان شان نہ ہو۔ تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، تمہیں صبر کرنا ہے، اور جو انسانی اقدار ہے اس کو کسی طرح چھوڑنا نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے نوازے گا، اور جو یہ تمہارے دشمن ہیں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی نصیحتیں تھیں، یہ اہل حرم نے اس طرح اپنے دل پر لے لیا تھا کہ جس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جب یہ لوگ اسیر ہو کر کے عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے اور یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلیں طے کرتا رہا ہے، تو راستے میں ان لوگوں نے جو خطبات دیے ہیں وہ خطبات ان کے عزم اور ان کے اللہ تعالیٰ کے یقین پر کہ محکم یہ ایک دلیل ہے۔ جب ابن زیاد ملعون کہتا ہے اپنے دربار میں جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے کہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ جن کے مقدر میں شہید ہونا تھا، اور شہادت بھی ایک بہت بڑا اللہ کے ہاں منصب ہے، شہید ہونا تھا، وہ اپنے پیر سے چل کر کے آئے، اور ان لوگوں نے میدان میں ان لوگوں نے جنگ کی، جہاد کی، اور شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ اور تم لوگ جان لو کہ یہ جو ننگ اور آر تم سے لگا ہوا ہے وہ قیامت تک کبھی یہ ننگ اور آر نہیں ہوگا، اور تم لوگ ہمارے منصب تک، ہم تک تم لوگ کا کبھی تم لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ ہماری جو نفس کی بلندی ہے وہاں تک تم لوگ کہیں آس پاس بھی نہیں جا سکتے ہو۔ تم لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، اور آخرت میں تمہارے لیے دائمی عذاب رکھا ہوا ہے۔ ارباب آزاد 2 منٹ اور اسی عزاداری کے حوالے سے کہ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری کا مفہوم یا مجلس عزا قائم کرنا، گرچہ مجلس عزا قائم کرنے کا بہت زیادہ ثواب کہا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی فضیل سے کہتے ہیں کہ اے فضیل، کیا تم لوگ اپنی مجلسوں میں شہادت امام حسین اور واقعات کربلا بیان کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مولا یا فرزند رسول، ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو شہادت امام حسین اور واقعات کربلا بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ایسی مجلسوں کو میں دوست رکھتا ہوں۔ گرچہ مجلس کا تو معنی کوئی بھی نشست ہو اس کو مجلس کہا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں یہ مفہوم مخصوص ہو گیا ہے اس میں جس میں ذکر سید الشہداء بیان ہوتا ہے، غالباً اسی حدیث سے لوگوں نے اخذ کیا ہو، جیسا کہ علامہ علی نقی صاحب کہتے ہیں۔ تو مجلسوں کو قائم کرنا اور عزاداری کے لیے تو بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ کیا صرف رونا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلسیں قائم کر کے رسول خدا کو، حضرت علی علیہ السلام کو، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کر رہے ہیں اور یہی مقصد عزاداری ہے، تو یہ ان کے شان کے شایان شان یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ 1450 سال ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ لوگ اسی جزا اور فضا اور اسی طرح وہ گریہ کناں ہیں، اور آپ کے تسلی دینے سے ان کو تقویت ہوتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں اور اس لیے انہوں نے حکم دیا عزاداری قائم کرنے کا کہ تاکہ ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ان کے چاہنے والے وہ خود اپنے لیے ایک سعادت مند زندگی گزارنے کے لیے وہ وسیلہ بنائیں۔ تو یہ جو مجلسیں ہیں یہ وسیلہ ہے ہمارے نجات کے لیے، اس کو ہمیں جو ائمہ نے بتایا یا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے چاہا ہے کہ اس کو ایک مکتب کی طرح اس کو زندہ رکھا جائے، جس میں کہ سیرت اہل بیت بیان کی جائے، یہ ایک اس کو مکتب کی طرح قائم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ
قابل تحسین ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس کا عملی طور پر بھی مقصد عزاداری کو قائم رکھا ہے۔ عملی طور سے مراد یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ تم میرے نقش قدم پر چلو، تم اسی الہی جو شریعت ہے، الہی قانون ہے، اسی کا اتباع کرو، تو وہ جو ہم اتباع کرتے ہیں اور اسی کا بیان جب ہم یہ کرتے ہیں، جو ممبروں سے ہم کرتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں، تو یہ چیزیں دراصل ہمارے اہل بیت کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اسی لیے اس کو ہمیشہ عزاداری کو زندہ رکھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی عمدہ مکتب کہ یہ ہے کہ جس میں سیرت معصومین بیان کی جاتی ہے۔ دوسرے گریہ کی تاکید یا جزا و سزا کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ کوئی بھی مقصد یا ہدف اگر اس کو بیان کیا جائے ایک خشک فلسفہ کے طور پر بیان کیا جائے تو اس کا اثر بہت پائیدار نہیں ہوتا ہے۔ رونا یہ ایک بہت ہی یہ ہمارے اس جذبات سے، اس کے ہمارے جو حقیقی جو ہمارے قلب ہے اس پر اثر کرتا ہے، یہ ہمارے اندرونی جذبات کا جو سو یہ مظاہر ہے، ہمارے اندرونی جذبات کا مظاہر ہے۔ جب ہم واقع کربلا کے دونوں پہلو کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو امام حسین کے وہ 72 اصحاب اور ان لوگوں نے انسانی قدروں کو کس طرح پاسداری کی، اور دوسری طرف ہے جن لوگوں نے جو کہ 30,000 کی فوج اور ان لوگوں نے کس طرح سے ظلم ڈھایا۔ ایک طرف انسانیت تھی، دوسری طرف حیوانیت یا اس سے بھی زیادہ گری ہوئی۔ ایک طرف یہ ایک روشن پہلو تھا اور دوسری طرف وہ ایسا اندھیرا پہلو تھا، ایسا تاریک پہلو تھا کہ یہ دونوں کی مثالیں اگر ہم روز روشن میں لوگوں کے سامنے بیان کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو جب جذبات بھی کسی واقعے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو یہ اس واقعے کی پائیداری کے لیے یہ ایک دلیل ہوتے ہیں، واقعے کی پائیداری کا یہ پائیداری اس سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اس چیز کو زندہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس میں دونوں ہی باتیں ہیں، تو صرف ہم اگر گریہ کناں ہوں اور واقعات بیان کر کے امام حسین کے مصائب پر ہم صرف روئیں نہیں، شہادت تو وہ لوگ خواہش مند رہتے تھے، اس لیے کہ شہادت کی موت تو ایک سعادت ہے، شہادت کی موت سعادت ہے، لیکن جتنے مصائب انہوں نے برداشت کیے راہ خدا میں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے اگر وہ اس راہ میں قربانیاں پیش نہ کرتے تو آج رحمان کی اطاعت کرنے والے نہ رہتے، آج پورے دین میں وہ شیطان کے اطاعت گزار رہ جاتے اور دین میں صرف وہی لوگوں کی وہ نفس پرستی باقی رہ جاتی۔ اس لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ تو ہمیں اس دونوں پہلو کو دیکھنا ہوگا کہ صرف گریہ کناں ہونے سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو ہمارے جذبات کی غمازی کرتی ہے اور یہ اس مقصد کے ہمیشہ بقا کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ ہم گریہ کریں اور ہمارا جذبات اس سے منسلک رہے۔ لیکن جو اصل ہے کہ مقصد امام حسین یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کے لیے انہوں نے قیام کیا، اس مقصد کو ہم کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے اور ہم کو اس کی عملی تصویر پیش کرنا چاہیے۔ خاص کر کے آج چونکہ انہدام میں بقی کا دن ہے، اسی عنوان سے میں نے چند معروضات چاہا کہ آپ تک پہنچا دیں، چونکہ انہدام بقی پر آج ہم کو تذکرہ نہیں کرنا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، مستقل ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جیسی قربانیاں پیش کی ہیں وہ قیام قیامت یہ ہمیشہ زندہ رہیں گی اور چاہنے والے ہمیشہ زندہ رکھیں گے، اور وہ کر رہے ہیں عملی طور سے، وہ اس کو جزا و فضا کرتے ہیں، اس اپنے جذبات سے ہیں۔ یہ جو ہم نکالتے ہیں، جو آثار عزاداری جو نکالتے بھی ہیں، وہ سب ایک تصویر پیش کرتے ہیں، عملی تصویر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں محاکات کہا جاتا ہے اردو میں، یعنی پکچرسک ویو کہا گیا، تو وہ چیز ذہن میں زیادہ بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کو مقصد عزاداری جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس پر زیادہ زور دینا چاہیے اس کے ساتھ۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ